ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. محترم حاضرین، اس وقت ہم قمری سال یا ہجری سال کے اعتبار سے ماہ ربیع الاول سے گزر رہے ہیں. یہ وہ مہینہ ہے جس کے بارے میں سارے لوگ جانتے ہیں، خاص طور سے مسلمان، کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء والمرسلین کی ولادت بھی اسی مہینے میں ہوئی اور آپ کی وفات بھی. عام طور سے مشہور یہی ہے کہ اس مہینے کی 12ویں تاریخ کو آپ کی ولادت بھی ہوئی اور وفات بھی. لیکن ولادت کے تعلق سے علماء کے اقوال مختلف ہیں، اور محققین میں سے بعض متعدد اہل علم کا یہ کہنا ہے کہ ولادت کی تاریخ 12 نہیں ہے، 8 اور کچھ دوسری تاریخوں میں بیان کرتے ہیں، لیکن وفات کی تاریخ 12 ہی ہے، یہ بالکل طے ہے. اور آپ کی ولادت کی مناسبت سے اس مہینے میں خاص طور سے ہمارے ملک میں، پڑوسی ملک میں، اور عام طور سے دنیا میں جو اہل بدعت ہیں ان کے یہاں جشن کا ماحول ہوتا ہے. اس دن کا نام ہی عید میلاد النبی، جشن میلاد، اس طریقے سے ذکر کیا جاتا ہے، اس نام کے ساتھ تذکرہ کیا جاتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت اور وفات کے دن کو اس طرح خاص حیثیت عطا کرنا، اس دن میں محفل میلاد کا انعقاد کرنا، چراغاں کرنا، جشن کا مظاہرہ کرنا، اور مختلف قسم کے دوسرے اہتمامات کرنا، اس کو ایک عید کی شکل دے دینا، یہ کس کا طریقہ ہے؟ کیا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعلیم دی؟ سبھی جانتے ہیں کہ نہیں دی. کیا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے میں، آپ سے محبت کرنے میں، محبت کے جتنے بھی معیار ہو سکتے ہیں جائز اور شرعی، ان میں سب سے اعلیٰ مقام پر فائز ہونے میں دیگر تمام لوگوں کے مقابلے میں آگے ہیں، اونچے ہیں؟ انہوں نے یہ کیا؟ نہیں کیا. تابعین نے کیا؟ نہیں کیا. تبع تابعین، محدثین یا ان ائمہ کرام جن کو امامان دین کہا جاتا ہے، ان میں سے کسی نے اس کو شرعی حیثیت دی یا مانا؟ نہیں دی. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا لوگوں کو یہ اختیار دیا کہ محبت اور تعظیم کے مظاہرے کے لیے کسی دن کو خاص کیا جا سکتا ہے، اس میں کچھ خاص اعمال اختیار کیے جا سکتے ہیں؟ یہ انسان کی اپنی سوچ بچار پر موقوف ہے کہ جس سے محبت کا مظاہرہ کرنا ہے اس کے لیے کچھ خاص دن مقرر کر دے، اس کی ولادت یا وفات کے دن، اور اس کے لیے خاص عمل کرے. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بہت سارے انبیاء کرام علیہم السلام گزرے. کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تعظیم، عزت، توقیر کی تعلیم نہیں دی؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی یہ عید میلاد ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں مناتے ہیں. کچھ کہتے ہیں کہ یہ محفل میلاد اور جشن میلاد یہ آپ کی تعظیم کے لیے ہے. تعظیم، نبی کی تعظیم کرنا، نبی سے محبت کرنا، یہ عبادت ہے. اور عبادت کے بارے میں ہم بار بار یہ بات دہراتے ہیں، سنتے ہیں کہ یہ توقیفی معاملہ ہے.
توقیفی معاملہ یعنی اللہ کی کتاب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، قرآن و حدیث یا اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر موقوف ہے، انسان کے اپنے ذہن اور قیاس پر منحصر نہیں ہے کہ آپ کی ہماری جو سمجھ میں آئے ہم کرنے لگے۔ دین اور عبادات، اعمال صالحہ کے سلسلے میں یہ بالکل طے بات ہے کہ شریعت نے جتنا کہا ہے، جو بتایا ہے وہی کیا جائے، اس سے ہٹ کر نہیں۔ اگر اس سے زائد کیا جائے گا تو وہ بدعت ہے، دین میں اضافہ ہے، دین سازی ہے، شریعت سازی ہے، جو اللہ کے علاوہ کسی اور کا حق ہے ہی نہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سے پہلے انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کی محبت، تعظیم، توقیر کی تعلیم دی یا نہیں دی؟ سیدنا ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، حضرت آدم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام اور دیگر انبیاء جن کے تذکرے قرآن و حدیث میں موجود ہیں، کیا آپ نے کبھی یہ اشارہ بھی کیا کہ ان میں سے کسی کی ولادت یا وفات کے دن کو کوئی خاص حیثیت دی جائے؟ آپ کی اپنی زندگی میں نبوت ملنے کے بعد، چلیے پہلے نہ صحیح، نبوت ملنے کے بعد 23 سالہ زندگی آپ کی تھی، کتنی مرتبہ 12 ربیع الاول آیا یا ربیع الاول کا مہینہ آیا؟ آپ نے کبھی اس کی طرف اشارہ کیا؟ کیا آپ نے اس بات کو جو بہت اچھی تھی، دین کا حصہ تھی، چھپا لیا؟ آپ کو معلوم تھا لیکن امت کو بتایا نہیں؟ کوئی ایسا کہہ سکتا ہے؟ ظاہر سی بات ہے کہ ان میں سے کوئی بات صحیح ہو ہی نہیں سکتی، اور کوئی اگر ایسا کہے گا تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر الزام لگا رہا ہے کہ آپ نے رسالت کو پہنچانے میں خیانت کی، جو آپ کو معلوم نہیں وہ بعد والوں کو معلوم ہو گیا۔ پھر یہ کس نے ایجاد کیا؟ کہاں سے یہ بات آئی؟ نہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، سکھایا، اشارہ کیا، نہ صحابہ کرام نے اس پر عمل کیا، نہ تابعین نے، یہ جن کو قرون مفضلہ کہا جاتا ہے، فضیلت والی صدیاں، زمانے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا، خیر الناس قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، سب سے بہتر زمانہ میرا، پھر اس کے بعد، پھر اس کے بعد والا۔ 2 یا 3 مرتبہ آپ نے اس کے بعد کہا۔ اس کے بعد جھوٹ اور کذب بیانی اور خیانتیں وغیرہ ظاہر ہو گئی۔ تو یہ جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک نے قرون مفضلہ، فضیلت والے زمانے کہا، قرار دیا ہے، ظاہر سی بات ہے کہ وہ بعد والوں کے لیے معیار ہے۔ جب وہ فضیلت والے ہیں، خیر پر مشتمل ہیں، تو دین وہی ہے جس کو انہوں نے اختیار کیا، اور اسی بنیاد پر وہ سب سے بہتر زمانہ قرار پایا۔ لہذا ہمیں دین اختیار کرنا ہے تو وہ یہ دیکھنا چاہیے کہ جو بہترین زمانے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک پر ہے، ان زمانوں میں وہ چیز پائی جاتی ہے یا نہیں۔ اگر ہے تو دین کا حصہ ہے، اور اگر وہ بعد میں پائی جا رہی ہے، اس زمانے میں نہیں تھی، تو وہ کتنی بھی خوبصورت نظر آ رہی ہے، وہ دین نہیں ہو سکتی، سب ہو سکتی ہے۔ کب ایجاد ہوئی؟ 4 صدی ہجری میں۔ فاطمیین، عبیدیین، جو کرامتہ اور غالی شیعوں کا ایک طبقہ تھا، کرامتہ کا، جن کو باطنیہ کہا جاتا ہے، ان کا وجود ہی اس مقصد کے تحت ہوا ہے کہ اسلام اور مسلمانوں کو نقصان پہنچایا جائے۔ یہ کرامتہ وہی ہے جنہوں نے کعبۃ اللہ میں گھس کر، داخل ہو کر طواف اور عبادت کرنے والوں کا قتل عام کیا تھا، خون بہایا تھا، حجر اسود کو اٹھا کر مصر لائے تھے، تقریباً کم و بیش 20 سال تک رکھا رہا۔ ان کرامتہ عبیدیین حکام کی ایجاد کردہ یہ بدعت ہے، 12 ربیع الاول کو عید کی اور جشن کی شکل دینے والی۔ اس کے ان کا مقصد یہ تھا کہ عام لوگوں کو، سنیوں کو دھوکہ دے کے دیکھیے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، ہم دین کے تعلق سے اچھے جذبات رکھتے ہیں، جبکہ وہ دین کو مٹا دینا چاہتے تھے۔ تو اپنی شخصیت اور امیج کو بہتر بنانا، لوگوں کو دھوکہ دینا، اور اس تناظر میں دین کا حلیہ بگاڑ کر اپنے باطل عقائد اور افکار کو لوگوں میں رواج دینا، یہ ان کا مقصد تھا۔ جہاں تک آج کے لوگوں کا تعلق ہے، وہ الٹی سیدھی بہت ساری دلیلیں دیتے ہیں کہ ہم عید میلاد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے کے لیے، آپ کی محبت کے لیے، آپ کے ذکر کو لوگوں میں عام کرنے کے لیے بیان کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد اور ذکر کوئی موسمی چیز نہیں ہے کہ آپ نے ربیع الاول میں آپ کو یاد کیا، آپ سے محبت کا اظہار کیا،
آپ کے دامن کو پکڑنے کا اعلان اور نعرہ لگایا اور اس کے بعد بھول گئے. جی نہیں، ہوش سنبھالنے کے بعد اگر ہم کو اور آپ کو اسلام اور دین پر قائم رہنا ہے تو کوئی دین، کوئی عمل ایسا نہیں ہو سکتا، کوئی نماز، کوئی روزہ، کوئی صدقہ، کوئی نیکی، دین کا کوئی عمل ایسا ہو ہی نہیں سکتا جو اللہ کی نیت کے لیے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے بغیر کیا جائے اور اللہ کے یہاں قبول ہو جائے. ہر عمل کو کرنے کے لیے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور تعلیم کو دیکھنا ہے. سال کے کسی دن، کسی خاص موقع پہ بھی آپ کو فراموش نہیں کر سکتے. ایک مسلمان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت اور سیرت سے سال کے کسی بھی دن بے نیاز نہیں ہو سکتا، میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں. اور یہ صحابہ کرام کی زندگیوں میں ہمیں ملتا ہے. یہ عید میلاد 12 ربیع الاول کی اس فضیلت کو جو آج کے لوگ بیان کر رہے ہیں، ہم چھٹیاں مناتے ہیں، کاروبار بند رکھتے ہیں، جشن مناتے ہیں شیعوں، کرامتہ، باطنیہ کی اتباع میں. ہاں، جو لوگ ایسا کر رہے ہیں، کیا وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں، تعظیم میں، ان آپ کے حقوق کی ادائیگی اور فہم میں ان صحابہ کرام سے آگے بڑھ گئے جن کے ایمان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسروں کے لیے معیار قرار دیا؟ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا. لوگ اسی طرح ایمان لے آئے جس طرح تم صحابہ کرام، مراد صحابہ کرام اس وقت ایمان والے وہی تھے، جس طرح تم ایمان لائے اور دوسرے بھی لے آئے تو وہ ہدایت یاب ہو جائیں گے. صحابہ کے ایمان کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں قیامت تک جو پڑھی جانی ہے اور ہدایت کا نوشتہ ہے، اسے قیامت تک کے لیے بتایا کہ صحابہ کا ایمان معیار ہے. ہمیں ایمان اللہ کے یہاں قابل قبول بنانا ہے تو ویسے ایمان لانا ہے جیسے صحابہ نے لایا. قرآن کی آیتیں صاف صاف اعلان کر رہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ ان صحابہ کرام سے راضی ہو گیا، انصار مہاجرین سے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. راضی ہو گیا تو مطلب ان کے عقیدے سے، ان کے منہج سے، ان کے دین سے، ان کی عبادات سے، ان کی زندگی کے تمام معاملات سے اللہ تعالیٰ راضی ہو گیا. یہ مجموعی طور سے کہا جاتا ہے، انفرادی طور سے وہ معصوم نہیں تھے، ان سے خطائیں ہوئی، غلطیاں ہوئی، لیکن مجموعی طور سے ان کا منہج، ان کا طریقہ، ان کی عبادت، ان کا عقیدہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا. اب جس سے اللہ راضی ہے ہمارے لیے وہ قابل اتباع ہے، یا جو فاطمیہ اسلام دشمنوں نے جسے ایجاد کیا اسے اختیار کرنا چاہیے. کتنی صاف ستھری بات ہے جو میں کہہ رہا ہوں. اس میں کوئی ہیش پیچ، کوئی الجھاؤ، کوئی پوشیدگی نہ سمجھ میں آنے والی بات لگتی ہے، لیکن بہت سے لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتا. تھوڑا سا غور کریں کہ یہ صحابہ کرام جن کا ہم تذکرہ کر رہے ہیں، جن کے ایمان کو، منہج کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نجات پانے والے گروہ کا عنوان بتایا کہ 73 فرقے ہوں گے امت میں، سب جہنم میں جائیں گے سوائے ایک کے. وہ کون سا ہوگا؟ جس پر میں یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں ہوں یعنی سنت، اور جس پر میرے صحابہ یعنی جماعت ہے. اس سنت اور جماعت کو ماننے والے اہل السنہ والجماعت. یہاں ہمارے ہاں جو اہل سنت والجماعت اپنے آپ کو بولتے ہیں نا، یہ اہل سنت نہیں ہے، اہل بدعت ہے. اچھی طرح دماغ میں رکھ لیجئے. کوئی ان کو عالم اسلام میں اہل السنہ نہیں کہتا، اہل الحدیث کو کہتے ہیں. تو جو رسول کے طریقے پر اور صحابہ کے طریقے پر ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ وہی نجات یافتہ گروہ ہے. اب ایک موٹا سا، چھوٹا سا، سادہ سا سوال. ابھی ہم نے جو تمہید بیان کی کہ عید میلاد کی جو حیثیت آج لوگ منا رہے ہیں، جشن کی، محفل میلاد کی، اس میں بہت سارے خرافات کی، اس کا شریعت میں کوئی عطا پتہ ہے؟ قرآن میں، حدیث میں، صحابہ میں؟ ابھی بات کی باتیں جانے دیجئے. صحابہ کرام نے اس کو اختیار نہیں کیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ایک حدیث میں، جس میں یہ کہا گیا کہ نجات پانے والا گروہ وہ ہوگا جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پہ ہے، تو یہ جشن میلاد منانے والے صحابہ کے طریقے پہ ہے کیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہیں کیا؟ تو پھر نجات پانے والے گروہ کی علامت اس میں ہے یا نجات نہ پانے والے گروہ کی علامت ہے؟ اپنے دل سے فتویٰ پوچھیے. کلیئر بات ہے، کوئی میں نے کہا پوشیدگی، الجھاؤ نہیں ہے. وہ صحابہ کرام ان کی محبت کا عالم کیا تھا؟ مجھے نہیں لگتا کہ اس کو دہرانے کی ضرورت ہے. صرف اشارے کروں تو 20 واقعات یہاں بیٹھے ہوئے لوگوں کے ذہن میں گھوم جائیں گے. عروہ بن مسعود ثقفی
جس وقت تو مشرک تھے، صلح حدیبیہ کے موقع پر جو آئے صلح کی باتیں طے کرنے کے لیے، ان کا جو بیان انہوں نے لوٹ کر کفار مکہ سرداران قریش کے درمیان دیا، وہ آج بھی چمک رہا ہے حدیث کی کتابوں میں۔ کیا بیان دیا تھا؟ انہوں نے کہا تھا کہ میں نے قیصر، کسریٰ، نجاشی اور دوسرے بہت سارے بادشاہوں کو دیکھا ہے، ان کے درباروں میں گیا ہوں، ان کے مصاحبین کا ان سے معاملہ میں نے دیکھا ہے، لیکن کسی کو نہیں پایا دیکھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب جس طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کرتے ہیں، ویسے کسی بادشاہ کے مصاحبین میں سے کسی بادشاہ کی کوئی تعظیم نہیں کرتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جیسی عزت و محبت اور احترام کرتے ہیں، کسی نے کسی کی نہیں کی، میں نے کسی کو نہیں دیکھا۔ آپ اگر وضو کرتے ہیں تو وضو کا پانی ہر کوئی چاہتا ہے کہ ہمارے ہاتھ پر، پیر پر گرے، زمین پر گرنے نہیں دیتے۔ آپ اگر لعاب نکالتے ہیں، تھوکتے ہیں، تو صحابہ کرام میں سے ہر کوئی کی خواہش ہوتی ہے کہ ہمارے جسم کے کسی حصے پر آئے۔ آپ اگر کوئی حکم دیتے ہیں تو ہر کوئی لپکتا ہے کہ میں اس پر عمل کروں، کوئی آپ کو گھور کر نہیں دیکھتا، نظریں ملا کر آپ کے سامنے کھڑا نہیں ہوتا، انتہائی تعظیم کرتے ہیں۔ یہ کس نے گواہی دی؟ اس وقت جب وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، مشرک اور کافر تھے، یہ باتیں بیان کر کے کہہ رہے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تم غور و فکر کر لو، ان کے اصحاب جس طرح ان کی تعظیم کرتے ہیں۔ میں نے بادشاہوں کو دیکھا، بادشاہوں کے درباری اور مصاحبین ان کی ایسی تعظیم نہیں کرتے۔ یہ ایک بیان ہے۔ بعض اہل علم کا حضرت علی سے قاضی ایاز نے نقل کیا کہ ان سے کسی نے پوچھا کہ تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی محبت کرتے تھے؟ کہا اپنی جان سے زیادہ، اپنے ماں باپ سے زیادہ، بال بچوں سے زیادہ، اور انتہائی گرمی میں شدید پیاس کی حالت میں ٹھنڈے پانی کی خواہش سے زیادہ۔ نہیں، نیچرل اور فطری مثال دی۔ ایک آدمی سخت گرمی میں انتہائی پیاسا ہو، اس وقت ٹھنڈا پانی پینے کی کتنی خواہش ہوگی اور کتنی لذت محسوس ہوگی۔ وہ جو لذت اور چاہت ہے، حضرت علی نے بیان کیا کہ اس سے زیادہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ بیان، سولی پر چڑھائے جا رہے ہیں، آنکھ میں آنسو آیا، کسی نے کہہ دیا کہ کیا تم پسند کرتے ہو کہ اس وقت تمہاری جگہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سولی دی جاتی؟ تڑپ گئے۔ کہا تم اس لیے یہ سمجھ رہے ہو کہ میرے آنکھ میں آنسو اس لیے آ رہا ہے؟ عبداللہ بن حذافہ سہمی کے بیان میں بھی اسی طرح کی بات ہے، اور یہ خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیان میں بھی کہا ایک نہیں سینکڑوں، ہر بال میں اگر میری جان ہوتی، میں تو یہ سوچ رہا ہوں کہ مجھ کو ایک ہی جان کیوں ملی، ہر بال میں اگر جان ہوتی سب قربان کر دیتا، لیکن یہ گوارا نہیں کرتا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر میں کانٹا چبھ جائے۔ ایسی محبت، یہ کوئی تصور ہم لوگ کر سکتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی تعلیمات پر عمل نہیں کر رہے ہیں، سنتوں کا کوئی پاس و لحاظ نہیں ہے، کوئی تڑپ بھی نہیں ہے حدیثیں پڑھنا، سنتیں جاننا، سنت کے لیے لڑائی کرنے کا کوئی حوصلہ نہیں ہے، اس کے لیے لڑ جانا، روز نئی نئی بدعات، دین کی مخالفت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کر کے آپ کی محبت کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ یہ صحابہ تھے جن کا تذکرہ ہم کر رہے ہیں، کیسی محبت تھی، کیسی تعظیم تھی۔ احد کا منظر دیکھیے، بدر کا منظر دیکھیے، مختلف مواقع دیکھیے۔ آپ کو جب گھیر لیا دشمنوں نے، صرف 9 صحابہ کرام آپ کے پاس ہیں، گھیرا ڈال دیا، آپ کے مقابل کھڑے ہو گئے حضرت طلحہ، آپ کی طرف آنے والے تیروں کو، برچھوں کو اپنے ہاتھ پر، سینے پر لے رہے ہیں، خود بھی نشانہ لگا رہے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر جھانک کر دیکھ رہے تو کہا اللہ کے رسول آپ جھانکیے بھی نہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی تیر آپ کو زخمی کر دے۔ سیدنا ابوبکر صدیق کی سفر ہجرت میں فدائیت دیکھیے، حضرت علی کی فدائیت دیکھیے، عمر فاروق، عثمان غنی کی فدائیت دیکھیے، قدم قدم پر کہہ رہے ہیں اللہ کے رسول میرے ماں باپ آپ پر فدا۔ گفتگو کے انداز میں یہ کہتے ہیں ماں باپ فدا آپ پر قربان۔ بدر کے دوسرے دن قیدیوں کے سلسلے میں فیصلہ ہونے کے بعد جب وحی نازل ہوئی، عمر فاروق کہتے ہیں کہ صبح صبح جب میں اٹھ کر آیا تو دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رو رہے ہیں۔ جو فیصلہ کیا تھا اس پر اللہ کی طرف سے ناراضگی کی وحی نازل ہوئی سورۃ الانفال میں۔ وہ واقعہ مقصود نہیں ہے، میں جو حضرت عمر کا طرز عمل بیان کرنا چاہتا ہوں۔
کہ محبت رسول، اتباع رسول کا معیار ان سے سیکھیں۔ حضرت عمر فاروق نے دیکھا کہ رو رہے ہیں تو پوچھا کہ آپ لوگ کیوں رو رہے ہیں؟ جناب محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ابوبکر صدیق دونوں رو رہے ہیں۔ حضرت عمر نے کہا آپ وجہ تو بتائیے کیوں رو رہے ہیں؟ اگر رونے کی جو وجہ آپ نے بتائی اس پر مجھے رونا آیا تو رو لوں گا، میں بھی روں گا، اور اگر اس پر رونا نہیں آیا تو آپ دونوں کے رونے کی وجہ سے رونے کی شکل بناؤں گا، کیونکہ آپ دونوں رو رہے ہیں لہذا میں اتباع کروں گا۔ یہ ہے جذبہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وجہ بتائی۔ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ان کا جذبہ کیا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی عمل ہے تو ہم حتی الامکان اس کی اتباع کریں۔ نماز کی حالت میں جبرائیل علیہ السلام نے جوتا پہن کر آپ نماز پڑھا رہے تھے، یہ سنت ہمارے یہاں متروک سی ہے۔ جبرائیل علیہ السلام نے بتایا کہ اس میں گندگی لگی، آپ نے نماز کی حالت میں نکالا، سنن ابو داؤد کی صحیح حدیث ہے۔ صحابہ کرام میں سے جن لوگوں نے جوتا چپل پہنا تھا انہوں نے بھی نکال دیا، وجہ نہیں دیکھی کیوں کیا، ہماری طرح سمجھ میں آئے گا تو کریں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تو ہم کو کرنا ہے۔ آپ نے نماز کے بعد وجہ بتائی کہ تمہیں نہیں نکالنا تھا، میں نے اس وجہ سے نکالا کہ جبرائیل علیہ السلام نے مجھ کو دوران صلاۃ یہ اطلاع دی کہ اس میں گندگی لگی ہوئی تھی۔ یہ ہے اتباع۔ میں نے چند مثالیں دی ہیں، زندگیاں صحابہ اور صحابیات کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت اور محبت کے تقاضوں کی تکمیل کے سلسلے میں نمونے کے طور پر واقعات سے بھری پڑی ہے۔ کیسا عظیم الشان کردار انہوں نے نبھایا دین کی اتباع، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کے سلسلے میں۔ لیکن ان کے یہاں ایسی بہت ساری چیزیں جو آج ہم نے دین سمجھ رکھا ہے، دین بتا رہے ہیں، دین کے طور پر لوگوں میں پھیلا رہے ہیں، غیر مسلموں کو دین بتا رہے ہیں، وہاں کوئی نشان نہیں تھا ان چیزوں کا۔ ان میں ایک واضح اور فہرست چیز ہے یہ 12 ربیع الاول کا جشن میلاد، عید میلاد، جس میں ہمارے یہاں جلوس نکلتا ہے، کہیں نماز پڑھی جاتی ہے، کہیں محفل میلاد منعقد کی جاتی ہے، اور کہیں اور ساری بدعات خرافات کی جاتی ہے، اور ان کے ساتھ ساتھ بہت ساری ناپسندیدہ چیزیں، شرعاً غیر ناجائز چیزیں جو اختیار کی جاتی ہیں۔ کیا یہ صحیح ہے؟ اس کے غلط ہونے کی دلیل کے طور پر جو میں نے کچھ تمہیدی باتیں عرض کی وہ کافی ہے۔ سب سے پہلے وہ ساری حدیثیں جو بدعات سے منع کرتی ہیں وہ اس کا رد کرتی ہیں۔ ہاں، بدعات سے منع کرنے والی جتنی دلیلیں ہیں، من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، کل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ۔ ہر جمعہ میں آپ پڑھتے تھے ہر بدعت گمراہی، ہر نئی چیز جو دین میں اختیار کی جائے گمراہی ہے، اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی۔ ہر بدعت، ہر نئی چیز بدعت ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے جو جہنم میں لے جانے والی۔ کل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ صحابہ میں آپ یہ بار بار کہتے تھے، کتنی اہمیت کی بات ہے، اس کا اندازہ لگانے کے لیے کافی ہے۔ ہم لوگ سوچتے ہیں نا کہ ارے روز روز وہی بات۔ اللہ کے نبی ہر جمعہ کو صحابہ کرام جو بدعت سے بہت دور تھے ان کے یہاں یہ سبق دہراتے تھے۔ اس سے معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ تنبیہ کر رہے ہیں کہ دیکھو دین کو خالص شکل میں رکھنا بہت ضروری ہے، یہ چھوٹی موٹی بات نہیں ہے، اس کو نظر انداز نہ کرنا، اس میں کوتاہی نہ برتنا، کبھی دین میں بدعت اور خرافات کو داخل نہیں ہونے دینا، اس کی حفاظت کرتے رہنا۔ تو یہ جتنی حدیثیں دلیلیں بدعت کا رد کرتی ہیں ان تمام سے جشن میلاد، عید میلاد، محفل میلاد اور ان میں اختیار کی جانے والی نئی چیزوں کا رد ہوتا ہے۔ نمبر ایک، یہ میں نے ایک دلیل کا ایک پورا ذخیرہ بیان کیا۔ نمبر دو، وہ ساری قرآن کی آیتیں، حدیثیں جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، محبت کی تعلیم اور حکم دیتی ہیں اور آپ کی مخالفت سے روکتی ہیں، جن میں سے ایک میں نے 2 آیتیں خطبہ مسنونہ کے بعد پڑھی۔ ایک تو یہ کہ ما آتاکم الرسول فخذوہ، جو رسول دیں بس وہی لے لو، وما نہاکم عنہ فانتہوا، جس سے منع کر دے رک جاؤ۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دیا ہے وہ ہم لے نہیں رہے ہیں۔ ہاں، ابھی یہ جو لوگ بدعات خرافات کر رہے ہیں، اگر آپ ان کی زندگیوں کا جائزہ لیں تو آپ دیکھیں گے کہ جو بالکل ثابت شدہ واضح قسم کی سنت رسول ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ثابت شدہ سنتیں ہیں، یہ اسے اختیار نہیں کرتے، اس کے بارے میں ان کے یہاں شوق نہیں ہے، تڑپ نہیں ہے، جذبہ نہیں ہے۔
ارے سنتوں کی بات چھوڑیے، آج ہمارے یہاں فرائض کا کیا حال ہے دیکھیے. جو فرائض چھوڑے وہ دین کا فدائی ہے، اس کے اندر دین کا جذبہ ہے، وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والا ہے. نہیں، یہ جھوٹا دعویٰ ہے. بدعت کے ذریعے سے سنت کا، رسول کی محبت کا اظہار اور سنتوں کو ترک کرنا، مخالفت کرنا، یہ محبت نہیں ہے، دشمنی ہے، مخالفت ہے. میں ان کو، جو لوگ یہ بدعات مناتے ہیں، ان کو وہ چاہے جان بوجھ کر کریں، اچھی نیت ہو ان کی، بری نیت ہو، پریکٹیکل میں ان کا عمل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی ظاہر کرتا ہے. یہ مخالفین رسول ہیں، یہ دشمنان دین ہیں. کچھ بھی کہیں اپنے آپ کو، کوئی مانے یا نہ مانے، آپ دین کی قبر کھود رہے ہیں، دین کی شکل حلیہ بگاڑ رہے ہیں. جو اللہ اور رسول نے بتایا اس کو دین نہیں مان رہے ہیں. یہود، نصارہ، ہندوؤں، ان کے طریقے کو آپ دین میں رائج کر رہے ہیں. یہ برتھ ڈے، جینتی، میلاد، اس کا منانا اسلام میں کسی کے لیے جائز نہیں رکھا گیا. کسی کا برتھ ڈے اور جینتی نہیں منائی گئی. ہندوؤں میں ہے، عیسائیوں میں ہے، اور وہی آپ نے اختیار کیا. ابھی تو سننے میں آتا ہے کچھ سالوں سے بریلوی بڑے بڑے علماء، اصحاب جبہ و دستار، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس برتھ ڈے کو منا کے کیک بناتے ہیں، کیک کاٹتے ہیں. نعوذ باللہ من ذالک. کھلے طور سے اور زیادہ وضاحت سے بیان کرتے ہیں کہ دیکھو ہم قرآن، حدیث، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، ائمہ دین کے طریقے پہ نہیں ہیں، یہود و نصارہ کے طریقے پہ ہیں. ان کے طریقے پر برتھ ڈے منا رہے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اور دین و شریعت کا. یہ مذاق نہیں تو اور کیا ہے. خیر، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنے آیتوں میں یہ حکم دیا ہے کہ رسول کی تعلیم کو لو، جو رسول دے لے لو، جس سے منع کر دے رک جاؤ. اب جو دیا ہے وہ سنتیں ہیں، شریعت کے احکامات ہیں، فرائض ہیں، ان پر عمل کرو. وہ نہیں ہوتا. جس سے منع کیا ہے اس سے رک جاؤ، یہ بھی نہیں ہو رہا ہے. جو حرام کھلی ہوئی چیزیں ہیں ان میں، ان حرام میں شرک اور بدعت سر فہرست ہے. شراب، جوا، زنا، سود، یہ تو حرام ہے ہی، ان سے بڑھ کر شرک اور بدعت ہے. یہ بدعات ہم اختیار کر رہے ہیں. بدعات شرک کا دروازہ ہے. البدعۃ برید الشرک کہا جاتا ہے، برید الکفر کہا جاتا ہے. ہاں، اور بدعت ایسی گمراہی ہے کہ آدمی جب اسے اختیار کرتا ہے تو اس کو نیکی سمجھتا ہے اور اسی لیے اس سے توبہ نہیں کرتا. اسی لیے بعض سلف کہتے ہیں کہ شیطان ابلیس کے نزدیک شرک اور کفر کے بعد سب سے پسندیدہ چیز بدعت ہے، اس لیے کہ بندہ اس میں ملوث ہونے کے بعد اس سے توبہ نہیں کرتا کیونکہ اس کو نیکی سمجھتا ہے. اور پھر بدعت کے نقصانات اگر ہم گنائیں تو ایک موٹی کتاب تیار ہوگی. جب آپ بدعت کو دین سمجھتے ہیں تو معروف منکر اور منکر معروف ہو جاتا ہے. نیکی کو برائی سمجھنے لگتے ہیں، برائی کو نیکی سمجھنے لگتے ہیں. ابھی میں ممبر پر کھڑا ہو کر یہاں عید میلاد کا رد کر رہا ہوں، تردید کر رہا ہوں، سنت کے خلاف بدعت بتا رہا ہوں، ثابت کر رہا ہوں. اب بہت سارے سننے والے اگر غور کریں، جن کو دین اختیار کرنے کا حقیقی شوق اور جذبہ ہے، ایسا آج کہاں ملتا ہے. لیکن اکثر و بیشتر سمجھیں گے یہ ہمارے مسلک کی مخالفت ہے، لہذا وہ مجھ سے نفرت کریں گے، مجھے برا بھلا کہیں گے، گالیاں دیں گے، اور ان تمام لوگوں کو جو اس کے خلاف کہتے ہیں اور اپنی بدعت کی مخالفت کرنے والوں کو گستاخ رسول سمجھیں گے. یہ معیار قرار دیں گے کہ اگر جشن میلاد نہیں مناتا، محفل میلاد کو صحیح نہیں مانتا، تو اس کا مطلب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں کرتا. اگر ان کی یہ بات درست مان لی جائے تو سارے صحابہ کرام کو محبت رسول سے جو ہے سبکدوش ہونا پڑے گا، کیونکہ ان میں سے کسی نے یہ نہیں کیا. کیا وہ اللہ کے رسول سے محبت نہیں کرتے تھے؟ ابھی میں نے بتایا قرآن حدیث نے محبت رسول کا معیار کیا بتایا کہ آپ سے محبت کی جائے، یہ فرض ہے، ضروری ہے. اللہ کے بعد سب سے زیادہ محبت ماں باپ سے بھی زیادہ، اپنی جان سے بھی زیادہ محبت ہونی چاہیے. لیکن محبت کا مطلب کیا؟ یہ جو اللہ نے بتایا، جو رسول دے دے لے لو، جس سے منع کر دے رک جائے. ہمارے خیال میں، ہمارے دماغ میں آتا ہے یا نہیں آتا ہے؟ فلاں چیز حرام اللہ کے رسول نے کہی تو ہم چھوڑ دیں، کتنا بھی خواہش نفس اس کی طرف مبذول کرے. بیوی کا حق یہ ہے، بچے کا حق یہ ہے، بہن کا حق یہ ہے، بیٹی کا حق یہ ہے، شوہر کا حق یہ ہے، فلاں کا حق یہ ہے. اللہ کے رسول نے بیان کر دیا، سر جھکا دیا. یہ ہے محبت، یہ ہے اطاعت و اتباع. جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی، اس نے آپ سے محبت کی. اتباع کا یہ معیار آج ہمارے یہاں بالکل نہیں ہے، سمجھنے کو، ماننے کو تیار بھی نہیں ہے، کیونکہ مشکل ہے نا. اس میں اپنے نفس کی
قربانی اور نفس کو روندنا، خواہشات کو روندنا پڑتا ہے، یہ ہم سے نہیں ہوتا۔ خواہشات کی تکمیل کے ساتھ محبت کے اظہار والا جو طریقہ ہے وہ بدعت ہے، یہ ہم سے ہوتا ہے۔ لہذا رسول کی مخالفت کر کے رسول کی محبت کا اعلان کر رہے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا جو دے لے لو، جس سے منع کر دے رک جاؤ۔ کس کے بارے میں کہا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں اکثر کہتا ہوں یہ مقام آپ کے علاوہ اللہ نے کسی اور کو نہیں دیا۔ اب موسیٰ علیہ السلام کو بھی ہم پیغمبر مانتے ہیں، ایمان رکھنا ضروری ہے، کوئی اگر موسیٰ علیہ السلام کا انکار کر دے کافر ہو جائے گا۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہم یہ کہیں گے کہ جو موسیٰ دے دے لے لو، جس سے منع کر دے رک جاؤ، نہیں، یہ حیثیت اب ان کی منسوخ ہو چکی ہے۔ وہ نبی ہیں، سچے نبی تھے، صاحب توریت تھے، آسمانی کتاب ہے، ہم ایمان رکھتے ہیں، ان کی تعظیم ضروری ہے، ان کی نبوت پر ایمان لازم ہے، ان کا انکار ساری نبوتوں اور کتابوں کا انکار ہو جائے گا۔ لیکن اللہ کے رسول نے فرمایا اگر وہ بھی زندہ ہو جائے نا، لو کان موسیٰ حیا ما وسعہ الا اتباعی، اگر وہ بھی زندہ ہو جائے تو میری اتباع کے بغیر چارہ نہیں ہوگا۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے سامنے حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ کی بھی بات نہیں چل سکتی، ابو بکر صدیق، عمر فاروق کی بھی بات نہیں چل سکتی، تو عبیدیین، فاطمیین، شیعوں کی بات مان کے ہم یہ 12 ربیع الاول منائیں، شب برات منائیں؟ روافض اور شیعوں کی اتباع میں اہل سنت والجماعت ان کی اتباع کریں اور محبت رسول کی بتائیں؟ کون سا اصول ہے؟ کون سا دین ہے؟ کہاں گئی عقل اور دماغ؟ اور آپ کو نہیں پتا، آپ جاہل ہیں، تو بتانے والوں کی بات پر کان کیوں نہیں دھرتے؟ چلیے ٹھیک ہے، تھوڑی دیر کے لیے لگتا ہے کہ یہ مسلک کے مخالف ہیں، اپنے مسلک کے علماء سے پوچھئے نا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، صحابہ نے اس پر عمل کیا؟ اگر نہیں کیا ہے تو جو صحابہ نے نہیں کیا، نہیں جانا، وہ دین کیسے ہو سکتا ہے؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ یہی تیسری دلیل جو ہے ہم نکلتی ہے، لیکن اس کو بیان کرنے سے پہلے ایک اور جو آیت میں نے پڑھی تھی کہ اللہ کے رسول کی اتباع، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ما آتاکم الرسول فخذوہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یہ روز پڑھتے رہنا چاہیے، ہم کو دہراتے رہنا چاہیے، کبھی یہ بھولنا نہیں چاہیے کہ تمہارے لیے اللہ کے رسول کی ذات میں بہترین نمونہ ہے۔ عبیدیین میں، روافظ میں، فلاں بزرگ میں، فلاں پیر صاحب میں نمونہ نہیں ہے۔ فلاں بزرگ، میں نے ابھی بتایا کہ موسیٰ علیہ السلام کی بات بھی نہیں چلے گی تو فلاں نے کہا، ڈھیما نے کہا، اس کی کیا اوقات اور حیثیت ہے اللہ کے رسول کے سامنے؟ آج ہم شخصیات کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ کسی کو گمراہ کرنا ہے، بدعت کو رائج کرنا ہے، تو اپنی بدعت کا انتساب اور نسبت کر دیتے ہیں، فلاں اہل بیت کے صاحب نے فرمایا، فلاں امام نے کہا، فلاں بزرگ نے کہا۔ کہاں کہا ہم کو تو اس سے پتہ ہی نہیں ہے، سند کیسی ہے، قول صحیح ہے، ثابت ہے یا نہیں، اور اگر ہے بھی اللہ کے رسول کے خلاف ہے تو بھی مان لیں گے کیا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت جو دی کہ جو دے دے لے لو، جس سے منع کر دے رک جاؤ۔ اور آپ کی اکیلی شخصیت ہے جن کے بارے میں اللہ کا یہ ارشاد ہے، میں ایک ایک مثال اور نمونے کے طور پر بیان پیش کر رہا ہوں۔ سورہ نور کی بہت مشہور آیت، فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، جو لوگ اللہ کے رسول کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں، اب عید میلاد کرنے والے، منانے والے رسول کے حکم کے مطابق چل رہے ہیں یا مخالفت کرنے والے؟ غور کیجئے، کھلا ہے کہ مخالفت کر رہے ہیں۔ رسول نے جس کا حکم نہیں دیا اس کو کر رہے ہیں، جس کا حکم دیا اس کو نہیں کرتے۔ تو جو لوگ رسول کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں، قرآن کہہ رہا ہے انہیں ڈرنا چاہیے، فَلْيَحْذَرْ، ڈرنا چاہیے، بچنا چاہیے، ڈرنا چاہیے۔ کس چیز سے؟ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ، کہ انہیں فتنہ پکڑ لے وے۔ فتنہ، امام احمد کہتے ہیں فتنے سے مراد شرک ہے، جو رسول کے حکم کی مخالفت کرے گا وہ شرک میں چلا جائے گا۔ جتنے سنت کے مخالفین ہیں سب میں آپ کو شرک ضرور ملے گا کسی نہ کسی حیثیت سے، روئے زمین پر۔ میرے علم کے مطابق میں جو جانتا ہوں، منبر رسول سے کہہ رہا ہوں، ذمہ دار، روئے زمین پر منہجی اعتبار سے آج اگر شرک اور بدعت سے محفوظ کوئی گروہ ہے تو وہ اہل الحدیث کا ہے۔ عمل میں چاہے کوتاہی ہو، لیکن یہاں منہجی اعتبار سے، عقیدے کے اعتبار سے بالکل صاف اصول ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مقام حیثیت حاصل ہے وہ کسی اور کو نہیں۔ شریعت کا مصدر قرآن اور حدیث ہے، اور اس قرآن اور حدیث کو ویسے ہی سمجھا جائے گا جیسے صحابہ نے سمجھا، عقیدے میں، عبادات میں، منہج میں۔ یہ صرف ان کا اصول ہے روئے زمین پر آج۔ اہل حق ان کے اگر یہ نہیں ہے تو کوئی نہیں ہے۔
جو رسول دے لے لو، جو مخالفت کرتا ہے اس کو ڈرنا. اور یہی وجہ ہے کہ ان کے یہاں شرک کی بدعت نہیں ملے گی آپ کو. جتنے بدعتی ہیں سب کے یہاں شرک بھی ملے گا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا کہ جو آپ کی مخالفت کرتے ہیں انہیں فتنے سے ڈرنا چاہیے. علامہ ابن کثیر نے متعدد مفسرین سے فتنے کا معنی، میں نے احمد بن حنبل کی تفسیر نقل کی، دوسرے مفسرین کہتے ہیں فتنے سے مراد دنیا کا عذاب ہے. جو رسول کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں وہ دنیا کے عذاب سے ڈریں. اب ہمارے خلاف جو ہے قوانین بن رہے ہیں، NRC CNA، ہم چلا رہے ہیں کچھ نہیں ہو رہا ہے، فلاں جانور ذبح نہیں کر سکتے، ہمارے بچوں کو جو ہجومی تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، بے گناہوں کو گرفتار کیا جا رہا ہے، مارا جا رہا ہے، کہ ہمارے کاروبار مندی کا شکار ہے، ہم پر جو ہے مختلف قسم کی پابندیاں عائد کی جا رہی ہے، آپس کے جھگڑے اختلاف ہیں، دنیا کے عذاب اور پریشانیاں ہیں. اس کی ایک وجہ قرآن نے بتایا کہ رسول کی مخالفت ہے. آپ اور ہم رسول کی مخالفت کر رہے ہیں اس لیے دنیا کا عذاب آ رہا ہے. قرآن کہہ رہا ہے، چھپایا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے صاف صاف اعلان کیا ہے، مانے نہ مانے اپنی گردن کو زمین میں دھسا لے ہوئے تو خطرہ ٹل گیا. ایسا نہیں ہے. ہم اللہ کے رسول کے حکم کی مخالفت کر رہے ہیں، سنتوں پر عمل نہیں کر رہے ہیں، جشن میلاد کو چیخ چیخ کر منا رہے ہیں اور ہم لوگ خاموشی سے گزر جا رہے ہیں. جو منا رہے ہیں، جو نہیں منا رہے ہیں بس خاموش ہیں. آپ کے گھر پر حملہ ہو تو آپ بدلہ لیں گے، نفرت کا اظہار کریں گے، دین پر حملہ ہو تو آپ خاموش رہیں گے. یہ ہے اللہ اور رسول سے محبت ہماری اور آپ کی. دین جماعت کا کباڑا کرنے والے، غلط کام کرنے والے دندناتے پھرے، ہم پر ہماری پیشانی پر بل نہیں آتا. کون جھنجھٹ میں پڑے، یہ تو ان کا کام ہے. لیکن آپ کے گھر پر آپ کے رشتہ داروں میں کوئی مسئلہ ہو جائے تو پھر آپ کی نفرت، آپ کی مخالفت، آپ کا جذبہ دیکھنے کے لائق. دنیا سمجھا کے تھک جائے آپ کی نفرت ختم نہیں ہوگی. اس کے یہاں شادی میں نہیں جاؤں گا، اس کے یہاں فلاں میں نہیں جاؤں گا، اس کی میت میں نہیں جاؤں گا، اس کو بلاؤں گا نہیں. دنیا کے لیے جھگڑا کرتے ہیں، دین کے لیے نہیں. اس کے لیے جہاد اللہ کے رسول سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ کی اتباع کی جائے، آپ کی سنتوں پر عمل کیا جائے، آپ کی سنتوں کو سیکھا جائے، اور آپ کی مخالفت کرنے والوں سے ہاتھ سے، زبان سے، دل و دماغ سے جہاد کیا جائے. یہ ہے سنت کی، یہ ہے سنت پر چلنا اور رسول سے محبت کا اظہار جو صحابہ نے کیا، تابعین نے کیا، اور تمام محبان رسول نے کیا. اور آج کے محبان رسول بدعت کر کے محبت کا اظہار کر رہے ہیں، رسول کی مخالفت کر کے. تو دوسری دلیل یہ کہ جو مخالفت کرتے ہیں انہیں فتنے سے یا دردناک عذاب سے ڈرنا چاہیے. تو قرآن کی اور حدیث کی وہ ساری دلیلیں، وقت نہیں ہے، زیادہ ہو گیا ہے، میں اور کچھ آیتیں اور حدیثیں پیش کرنا چاہتا تھا لیکن یہ آپ دہراتے رہتے ہیں، جن میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور آپ کی مخالفت سے منع کیا گیا ہے. وہ تمام قرآن کی آیات اور حدیثیں 12 ربیع الاول کی ان بدعات کا رد کرتی ہیں. تیسری چیز جو اس کے حرام اور ناجائز ہونے پر دلیل ہے وہ یہ کہ اسلام میں برتھ ڈے، جینتی اور میلاد والا جشن ہے ہی نہیں. نہ کسی پیغمبر کا منایا گیا، نہ کسی صحابی کا، نہ کسی اور بزرگ کا. یہ عیسائیوں کے ہاں منایا جاتا ہے کرسمس کے طور پر. حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت اور اسی کی مناسبت سے ان کے یہاں عیسوی کیلنڈر بھی مانا جاتا ہے. عیسائیوں کے یہاں ہے، ہمارے یہاں ہندوؤں کے یہاں ہے فلاں جینتی، ڈھیما جینتی. اور جب یہ جینتی کا دروازہ آپ نے کھولا، اس کو لوگ مانتے ہیں، ہاں اس کو لوگ اختیار کرتے ہیں، تو آپ دیکھیے کہ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تنہا میلاد کو منانے تک بات محدود نہیں رہ جاتی. اب حضرت علی کی ولادت کے دن کو بھی منایا جاتا ہے، فاطمۃ الزہرا، حسن حسین رضی اللہ عنہم، ان سب کے لیے. پھر اس کے بعد اور آگے بڑھتے ہیں، بزرگان دین، شیخ عبد القادر جیلانی، ابھی ان کی 11ویں شریف کی مجلس منعقد ہوگی ان کی ولادت و وفات کی مناسبت سے. پھر فلاں بزرگ کا عرس، ان کی ولادتوں کے دن منائے جاتے ہیں، شیخ بدوی، شیخ فلاں، اجمیر والے، فلاں والے، ڈھیما والے. ایک دروازہ کھول دیا اور پھر وہاں سے انسان، ہم اور آپ اپنا بھی برتھ ڈے منانے لگتے ہیں. یہ حرام ہے. برتھ ڈے منانا، جینتی منانا یہ حرام ہے. اسلامی تعلیم سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. جو لوگ ایسا کرتے ہیں
وہ نصارہ اور غیر مسلمین کی مشابہت اختیار کرتے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرے وہ انہی میں سے ہوگا۔ یہ میں نے ایک دلیل نقل کی، اس کی بہت سی دلیلیں ہیں۔ ہر نماز میں ہم دعا کرتے ہیں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یہ ضالین اور مغضوب کے طریقے سے پروردگار ہمیں بچا، اور جب ہم یہ برتھ ڈے مناتے ہیں تو ضالین اور مغضوب علیہم کے طریقے کو اختیار کرتے ہیں۔ جشن میلاد منانے والے ضالین کے طریقے پر ہے، یہود و نصارہ کے طریقے پر، غیر مسلموں کے طریقے پر جو ہے اللہ کے رسول کا جشن منا رہے ہیں۔ یہ ایک دلیل ہے۔ ایک دلیل اس کے رد ہونے کی، اس کے غلط ہونے کی یہ بھی ایک پہلو ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میلاد کو منعقد کرنے کے ساتھ ساتھ اس میں اور بھی بہت ساری برائیاں جڑ جاتی ہیں۔ اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں غلو کرنا، آپ دیکھیں گے کہ نعتیہ کلام، اشعار آپ کی شان میں اس طرح پڑھے جاتے ہیں کہ آپ کی تعریف میں جو ہے اضافہ کیا جاتا ہے، اور اس طرح اضافہ کیا جاتا ہے کہ آپ کو اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ کھلا اور صریح قسم کا شرک کیا جاتا ہے۔ آپ کے اس کے علاوہ کچھ باطل عقائد اور منکرات جو اس سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں، ہاں، اس لیے کہ یہ بدعت جو ہے یہ دراصل شبہے کو پیدا کرتی ہے، اور شبہات دین میں عقیدے کو فاسد اور خراب کرتے ہیں، بگاڑتے ہیں۔ یہاں میں نے ہاتھ میں جو کاغذ لیا بعض اہل علم کے اقوال کو پیش کرنے کے لیے، لیکن موقع نہیں ہے۔ علامہ فاقہانی، علامہ ابن تیمیہ، شیخ ابن باز اور دوسرے لوگوں نے بہت پیاری باتیں، ایک تاج الدین مالکی ہیں، ان کا بڑا شاندار قول تھا لیکن ذرا لمبا ہے، اس کا موقع نہیں ہے۔ انہوں نے ان سب لوگوں نے رد کیا، اور تاج الدین مالکی صاحب کے جملے میں کی تشریح میں جو انہوں نے بہت ساری تفصیل پیش کی، یہ کہا کہ محفل میلاد منانے والے کئی منکرات کا ارتکاب کرتے ہیں۔ کچھ لوگ محفل سما، ابھی صوفیوں کے آج کل جو کلپس آتی ہیں، آپ دیکھیے، ہندوستان پاکستان سے پہلے ہم سنتے تھے، دیکھتے نہیں تھے، اب وہ کلپ میں نظر آتی ہیں کہ محفل جمی ہے، مسجد کے اندر بزرگ صاحب کھڑے ہیں، لوگ ناچ رہے ہیں، گھوم رہے ہیں، دف ڈھول جیسی چیزیں بج رہی ہیں، یہ کوئی دائرہ نما الگ الگ انداز میں رقص کر رہے ہیں، ہاں، ڈانس کر رہے ہیں، سما ہو رہا ہے، اور اس جھوم جھام میں جو ہے وہ بزرگ صاحب کے پیروں کو پکڑ رہے ہیں، سجدہ کر رہے ہیں، پیشانی چھپا رہے ہیں، اور اس کو بزرگ صاحب منع نہیں کر رہے ہیں بلکہ آشیرواد کی طرح ان کی پیٹھ پر ہاتھ رکھ رہے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ ہے، صحابہ کا طریقہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ کرنا آپ ایک صحابی نے آگے کیا، آپ نے سختی سے منع کر دیا، یہ صرف اللہ کے لیے جائز ہے۔ اگر دنیا میں کسی کو میں اجازت دیتا تو بیوی کو حکم دیتا کہ شوہر کو سجدہ کرے، لیکن یہ اب اللہ کے علاوہ کسی کے لیے جائز نہیں ہے۔ لیکن ہمارے یہاں بزرگان آج یہ دکان چلا رہے ہیں جو دین کے نام پہ، وہ یہ کروا رہے ہیں۔ تو ایسی بہت ساری خرافات، پھر اس میں یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم محفل میلاد میں حاضر ہوتے ہیں، آپ کی شان میں غلو کیا جاتا ہے، ہاں، اور بھی بہت ساری بدعات، خرافات، پیسے کا خرچ، یہ ساری چیزیں اس میں اختیار کی جاتی ہے، لیکن جو ہے ان سب کو دین سمجھا جاتا ہے۔ یہاں انہوں نے، میں جو اقوال تو نہیں پیش کر سکا، سرسری طور سے کچھ نقصانات کہ محفل میلاد، جشن میلاد، عید میلاد کو جو عمل کیا جاتا ہے ان کے کیا نتائج اور اثرات ہیں، چند کا ذکر انہوں نے کیا۔ چند میں بھی 15 ایک ہے، اور اس میں یہ کہا کہ یہ سرسری ہے، اور بھی بہت سارے نقصانات ہیں۔ میں بس سرسری سے ذکر کروں کہ اس محفل کو یا اس دن کو اس طریقے سے جو منایا جاتا ہے، اس سے متعلق جو عقیدے اور اعمال جڑے ہوئے ہیں، اس میں شرک اکبر کا صدور ہوتا ہے۔ بہت سے لوگ شرک اکبر کا ارتکاب کرتے ہیں۔ شرک اکبر کا ارتکاب مطلب لا الہ الا اللہ ٹوٹ گیا اور اسلام سے آدمی باہر ہو گیا۔ یہ کیسے شرک اکبر ہوتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں حد سے زیادہ بڑھ جانا، قصائد میں، مدائح میں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اولیاء کے سلسلے میں غلو کرتے ہوئے ان کو پکارنے میں، اے اللہ کے رسول ہمارا یہ کیجئے وہ کیجئے۔ اور میں تو بہت کھل کے کہہ رہا ہوں کہ بریلوی قبر پرست والا طبقہ چھوڑ کر دیوبندی حضرات اور ان کے علماء کی تحریروں میں ہم دیکھتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارتے ہیں کہ امت پہ تیری وقت بڑا مشکل آیا ہے، اللہ کے رسول مدد کیجئے۔ یہ کوئی بھی کہتا ہو، کتنے بڑی داڑھی ہو، کتنا بڑا جبہ دستار ہو، اگر یہ جملہ کہہ رہا ہے عقیدے سے تو وہ شرک اکبر ہے۔ اور شرک اکبر ایسا ہے کہ اگر کوئی کہتا ہے اسلام سے باہر ہو گیا اور اس پر بغیر توبہ کے مر گیا تو کبھی بھی جہنم سے باہر نہیں آئے گا۔ یہ جو باتیں میں کہہ رہا ہوں قرآن حدیث کی دلیلیں اس پر موجود ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اولیاء کے سلسلے میں
جو ہے غلو، اور اتنا ہی نہیں، بعض جگہوں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور بزرگوں کے نام پر، اولیاء کے نام پر جو ہے نظر و نیاز کیا جاتا ہے اور ذبح کیا جاتا ہے، جانور ذبح کیے جاتے ہیں ان کے نام پر کیا جاتا ہے، اور وہ توقع کی جاتی ہے کہ اللہ سے قربت حاصل ہو رہی ہے۔ وہ چاہے بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے کریں، لیکن اگر نیت یہ ہے کہ اللہ کے رسول کے نام پر کر رہے ہیں، فلاں کے نام پر کر رہے ہیں، ان کو ان کی جناب میں پیش کر رہے ہیں، ان کی نظر نیاز ہے، تو یہ ان کی عبادت ہے، شرک اکبر ہے، اسلام سے خارج کر دینے والی چیز۔ تو پہلا نقصان یہ کہ اس میں شرک اکبر کا وقوع ہوتا ہے۔ دوسرا، کچھ باطل اعتقادات ان محفلوں میں اس جشن اور عید کے موقع پر باطل اور فاسد عقائد جو ہے اختیار کیے جاتے ہیں، جیسے یہ عقیدہ کہ جب محفل میلاد منعقد ہوتی ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس میں بنفس نفیس حاضر ہوتے ہیں۔ قرآن حدیث کی دلیلوں کے یہ سراسر خلاف ہے، اور ایسا ماننا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے غلو ہی ہے، اور آپ کو سمیع اور بصیر اللہ کی طرح ماننے کے مترادف ہے کہ ہر شخص یہ سمجھ رہا ہے کہ آپ کہیں بھی ہیں، اللہ کے رسول آپ کی سن رہے ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہر ایک کی سنتا ہے۔ اسی طریقے سے اس موقع پر بہت ساری بدعات اور محدثات کے اندر جگہ جگہ مختلف علاقوں میں آپ دیکھیں گے کہ زیادتی ہوتی جاتی ہے۔ بدعت کے لیے جب یہ دن مقرر کیا گیا جو شریعت نے جیسے مثال کے طور پہ عید الاضحیٰ، عید الفطر مقرر کیا ہے تو اس کے احکامات دیے ہیں، لیکن جو لوگوں نے عید بنائی ہے اس کے احکامات قرآن حدیث میں نہیں ہیں۔ تو اب علاقے کے لوگ اپنے اپنے دماغ سے اس میں کچھ چیزیں ملاتے جاتے ہیں، بڑھاتے جاتے ہیں، تو آپ دیکھیں گے کہ ایک شہر میں کسی اور طریقے سے بدعت پر عمل ہوتا ہے، دوسرے شہر میں کسی اور طریقے سے، اور اس میں اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ ہمارے یہاں مٹھائیاں تقسیم کی جاتی ہے، اللہ کے رسول وسلم کے نام پر فاتحہ خوانی ہوتی ہے، کاروبار بند ہوتا ہے، اور کچھ اعمال ہوتے ہیں۔ میں نے سنا ہے، واللہ عالم، بعض لوگوں سے سنا، صحیح ہے یا غلط میں نہیں جانتا، کہ برہان پور ہمارے یہاں سے بہت دور نہیں ہے، برہان پور میں عید میلاد کی خصوصی نماز ہوتی ہے، نماز عید، شاید وہ مغرب کے بعد پڑھتے ہیں تاپتی ندی کے کنارے، ایسا میں نے سنا ہے۔ واللہ عالم صحیح ہے یا غلط، اور اگر صحیح ہو تو کوئی بعید بات نہیں ہے اہل بدعت سے جو میں نے بتایا۔ تو یہ کہا کہ بدعتیں بڑھتی جاتی ہیں۔ اس میں ایک یہ بھی ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ ہمارے یہاں ایک دن منایا جا رہا ہے، کچھ جگہوں پر ایسا ہے کہ کئی دنوں تک، بعض مقامات پر بعض ملکوں اور علاقوں میں ایسا ہوتا ہے کہ 1 ربیع الاول سے 12 ربیع الاول تک جشن کا ماحول ہوتا ہے، ہر روز جلوس نکلتے ہیں، ہر روز محفل منعقد ہوتی ہے، پھر کچھ لوگ کئی جمعہ تک کہتے ہیں، جمعہ اس کو دہراتے ہیں۔ اسی طریقے سے ان کے ساتھ ساتھ اولیاء اور کچھ بڑے بڑے بزرگوں کے نام کی بھی محفلیں منعقد کی جاتی ہیں، اور پھر ان کی قبروں کی طرف جو ہے سفر کیا جاتا ہے۔ میں میلاد کے موقع پر شیخ حسن البنا جو اخوان المسلمین کے جو بانی ہیں، ان کے تعلق سے بھی ان کے تذکرے میں آتا ہے، خود ان کے سگے بھائی اور دوسرے لوگ بیان کرتے ہیں کہ 12 ربیع الاول میں جو جلوس نکلتا تھا مصر میں، شیخ بدوی اور سیدہ زینب کی قبر اور مزار پر جو جشن ہوتا تھا، اس میں شیخ حسن البنا بذات خود شریک ہوتے تھے، اشعار پڑھتے تھے، جو اشعار پیش کیے اس میں بتایا کہ اس میں شرکیہ کلام بھی پایا جاتا ہے۔ یہ اچھے لوگ اس میں جو ہے بہہ جاتے ہیں، جن کو لوگ سمجھتے ہیں کہ بڑے دین کے علم بردار ہیں، قرآن و حدیث کی تعلیم پیش کرنے والے ہیں۔ کہہ رہے ہیں اسی طریقے سے مزارات کی طرف سفر کرنا، ایک شہر سے دوسرے شہر کے وہاں جشن زیادہ ہوتا ہے تو لوگ سفر کر کے وہاں جاتے ہیں حج کی طرح، شد رحال، اس قسم کے مقاصد سے، اجر و ثواب کی نیت سے 3 مسجدوں کے علاوہ جائز نہیں ہے، وہ ہم حدیث جانتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے بعض ان محفلوں میں بعض خاص قسم کے دعائیں، اذکار، جن کو لوگ یہاں عربی میں ہے احزاب اور رواتب کا نام دیتے ہیں، ہم اردو میں ہمارے یہاں کہتے ہیں کہ یہ وظیفہ ہے، فلاں وقت کا وظیفہ، یعنی لوگوں کی بنائی ہوئی دعائیں اور اذکار اختیار کیے جاتے ہیں۔ میڈ ان انڈیا، اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی دعائیں نہیں ہیں، لوگوں کی بنائی ہوئی، اس کو اختیار کیا جاتا ہے، رواج دیا جاتا ہے، اور کہا جاتا ہے محفل میلاد میں یہ پڑھا جائے، جلوس میں وہ پڑھا جائے، فلاں جگہ یہ پڑھا جائے، یہ بدعات ہے۔ نمبر 4، جھوٹی اور ضعیف حدیثوں سے اور انتہائی گڑھے ہوئے قصوں اور واقعات سے، خرافاتی باتوں سے استدلال کیا جاتا ہے۔ ان باتوں کو صحیح ثابت کرنے کے لیے جھوٹی حدیثیں، ضعیف حدیثیں، ان کا پورا ایک بازار گرم کیا گیا۔ اب ہم کہہ رہے ہیں قرآن حدیث سے ثابت نہیں ہے، لیکن ان کو محبت رسول بتانی ہے تو وہ کھینچ تان کے جھوٹی حدیثیں بیان کرتے ہیں، الٹے سیدھے واقعات۔ تو دیکھو ابو لہب، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی میں اس نے اپنی لونڈی کو آزاد کر دیا، تو آپ کہیے کہ ہم ابو لہب کی سنت پر چلتے ہیں؟
تبت یدا ابی لہب والے طریقے پہ، کیونکہ رسول کی مخالفت کر کے اس کو یہی خطاب ملا قیامت تک کی پھٹکار اللہ کی طرف سے، اور وہ جہنم میں جانے والا ہے، تو جہنمی آدمی کی سنت پر عمل کر رہے ہیں آپ، اور یہ اس کی سنت دین اور شریعت بن جائے گی۔ اور ابو لہب کی اس سنت کو صحابہ کرام نہیں سمجھ پائے کہ اس کو اتنی محبت تھی، صحابہ کو نہیں تھی، ابو بکر صدیق عمر فاروق کو نہیں تھی، تو جن ابو بکر عمر فاروق اور صحابہ کی تعریف اللہ نے کی ان کو نہیں پتہ لگا، جن کو تبت یدا ابی لہب تھا اس کو پتہ چل گیا، اس کے طریقے کو اختیار کریں گے۔ اگر اس کا طریقہ ہے تو مبارک ہو آپ کو، ہمیں نہیں چاہیے ابو لہب کا طریقہ۔ ایسے فضول قسم کے واقعات اور دلیلوں کو جو دلیل ہے ہی نہیں استدلال کیا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے بدعتوں کی تعظیم، اس کے نقصانات کیا ہیں؟ محفل میلاد، عید میلاد نہ مانے کہ بدعتوں کی تعظیم کی جاتی ہے، اس میں لوگ سرگرمی دکھاتے ہیں اور اس کے مقابل سنتوں کو کمتر سمجھتے ہیں، بلکہ واجبات اور فرائض کو کمتر سمجھ کے اس سے غفلت برتتے ہیں۔ نماز روزہ چھوٹ جائے چلے گا، جلوس میں جانا ہے، محفل میں جانا ہے، یہ چراغاں کرنا ہے، لائٹ لگانا ہے، اس پر پیسہ خرچ ہو، اس میں وقت جائے چلے گا، رات بھر محنت کی، فجر کا ٹائم ہوا سو گئے، تو جو سنت سے ثابت ہے اس کو چھوڑ دیا۔ اور جو ثابت، علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اس کی مثال دی نا، میں کئی مرتبہ بیان کیا کہ بھوک لگی ہے، سڑا کھانا کھا لیا ناپسندیدہ، وہی ملا وہی کھا لیا، اب اچھا کھانا آیا تو کھانے کی خواہش نہیں رہی۔ ایسے ہی بدعتی ہے، جذبہ خیر ہے، دین پر عمل کرنے کا، رسول سے محبت کا جذبہ اندر ہے، اب بدعت سے ایسا کر لیا، نیت اچھی تھی، جو سڑا کھانا تھا کھا لیا بدعت کی شکل میں، اب جب بدعت سے پیٹ بھر گیا تو سنت آئی جس میں نیکی ہے، اجر ہے، اللہ اور رسول کا حکم ہے، تو اس کا جذبہ ہی نہیں ہے۔ علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اور بھی ایک مثال دی جو ان کی اس تحریر میں تھی، جو میں پیش کرنا چاہتا تھا، کہ جو شخص یہ ایسی خرافات کرتا ہے اور سنتوں پر عمل نہیں کرتا، اس کی مثال ایسی ہے کہ ایک آدمی مصحف کو، قرآن کو خوب اچھا سنوارتا ہے، سجاتا ہے، خوب اچھا غلاف لگاتا ہے، لیکن قرآن پڑھتا نہیں، سنوار رہا ہے، احترام کر رہا ہے، چوم چاٹ رہا ہے، پڑھتا نہیں، پڑھتا ہے تو عمل نہیں کرتا، سمجھتا ہی نہیں، عمل ہی نہیں کرتا، شوق ہی نہیں ہے۔ یا دوسری مثال تھی کہ مسجد خوب شاندار اور اچھی بناتا ہے، خوب اچھی مسجد تعمیر کر لی جیسے آج کل ہمارے یہاں ہوتا ہے، لیکن نماز نہیں پڑھنے آتا اس مسجد میں۔ آج کل ہمارے ہاں مسجد بنانے میں لوگ کروڑوں کا بجٹ اور اس پر فخر کرتے ہیں، امام اور مؤذن کو تنخواہ دینے کے لیے پیسہ نہیں رہتا، کروڑوں کی مسجد بنا دیتے ہیں، نماز پڑھنے کے لیے فرصت نہیں، اسی مسجد میں جو کروڑوں کی بنائی، بس جنت فکس ایسا سمجھتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے کہا نا جو اللہ کے لیے مسجد بنائے گا جنت میں گھر، تو مسجد بنا کے آپ گھر بیٹھ جاؤ۔ اتنا زیادہ شعور تو صحابہ اور اہل علم کو بھی نہیں تھا کہ جنت والا عمل کرنے کے بعد ہم ریٹائر ہو گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے کہا وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اپنے پروردگار کی عبادت کرتے رہیے یہاں تک کہ یقین یعنی موت آ جائے۔ یہ وقت نہیں ہے، بہت زیادہ ہو گیا ہے۔ اس میں ایک نقصان جو ہے اس کے اثرات میں سے کہ یہود نصارہ کے ساتھ مشابہت ہے، ان کی عیدوں میں اور ان کے جو انبیاء اور بزرگوں کی تعظیم اور ان کے جشن میلاد منائے جاتے ہیں، ان امور میں یہود نصارہ کی، چونکہ یہ عرب عالم ہیں اس لیے انہوں نے ہندوؤں کا نہیں ان کو معلوم رہا ہوگا، ہمارے ہاں دیکھیے فلاں کی جینتی ڈھما کی جینتی منایا جاتا ہے، اس میں ہندوؤں کی بھی مشابہت ہے، جو لوگ ایسا کرتے ہیں یہود نصارہ اور ہنود کی مشابہت ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے قرآن عظیم کی آیات اور احادیث رسول کی بے عزتی اور گستاخی ہے اور ان کے احترام اور تعظیم میں کمی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان مجلسوں میں قرآن کی آیتیں اور حدیثیں ہیں جو پڑھی جاتی ہیں تو خرافات کے ساتھ میں، لہو الحدیث کے ساتھ میں، الٹی سیدھی حرکتیں، جیسے کہ میں نے بھی بتایا کہ ناچ رہے ہیں، دف بجا رہے ہیں، گانے اور باجے بج رہے ہیں، اور اس میں قرآن کی آیتیں پڑھی جا رہی ہے، حدیثیں پڑھی جا رہی ہے، قرآن کی آیتوں کے ساتھ کھلواڑ اور ان کی بے عزتی ہے یہ، اس طرح کی حرکتیں کرنا۔ کہہ رہے ہیں اسی طریقے سے ان منکرات کو مسجدوں میں جب انجام دیا جاتا ہے تو اس سے مسجد کے احترام کو جو ہے پامال کیا جاتا ہے، اس کی حرمت کو روندا جاتا ہے، مسجد میں اس کے آداب بتائے گئے ہیں، احکام بتائے گئے ہیں۔ اب یہ ہمارے ہاں دیکھیے جو کلپس آ رہی ہیں، بزرگان اس میں ناچ رہے ہیں، دف بجا رہے ہیں، کود رہے ہیں، الٹی سیدھی حرکتیں کر رہے ہیں، شرکیہ کلام گا رہے ہیں۔ جیسے ہمارے ہر روز فجر کی نماز کے بعد یہ قبر والے جو ہے قرآن کی تلاوت کا حکم دیا گیا، اس پر عمل کریں یا نہ کریں، لیکن بہت پابندی کے ساتھ بدعتی قسم کے اشعار پڑھیں گے، ایسے نعتیہ کلام پڑھیں گے۔ ٹھیک ہے، درود بھیجنا اذان کے بعد ٹھیک ہے، وہ دل میں ہے، چلا کر چیخ کر نہیں۔
یہ طریقہ جو ہمارے یہاں اختیار کیا گیا. اب یہ اتنا عام ہے کہ ہمارے بچے اور نوجوان جانتے ہی نہیں کہ یہ دین کا حصہ نہیں ہے, یہ ابھی نئی ایجادات ہے چند سالوں پیشتر کی. اس کو انتہائی مضبوطی سے تھامے, اگر آپ اس پر کوئی ٹوکے تو جھگڑا اور فساد ہو جائے. لیکن سنت کے خلاف اگر کوئی شک کر رہا ہے اور آپ سنت کو پر ٹوکے بولے تو کوئی کچھ بولنے والا نہیں ہے. اس جھنجٹ میں کون پڑنے والا ہے. آگے ہم بڑھتے ہیں. اسی طریقے سے جو اللہ کے گھروں میں آواز بلند کرنا اور نہ جانے کون کون سے منکرات کا اس میں جو ہے جو اللہ کے گھروں کے اور مساجد کے آداب کے خلاف ہے اختیار کیا جاتا ہے. اسی طریقے سے اس میں گانے بجانے اور پھر آلات لہو, معازف, شیطانی گانے باجے جو ہے وہ بھی اختیار کیے جاتے ہیں, وہ چاہے مسجد میں ہو یا مسجد کے باہر. ایسی چیزیں, ایسے باجے گاجے جس کو شریعت نے حرام قرار دیا گیا ہے. اسی طریقے سے رقص, کھودنا پھاندنا, اور مختلف قسم کی ایسی حرکات جو شریعت کی تعلیمات کے خلاف ہیں, جن کو یہ الگ الگ نام دیتے ہیں. جیسے کچھ لوگ بولتے ہیں کہ یہ حال آ گیا, اس کو جوش آ گیا, فلاں آ گیا, الگ الگ, یہ عربی میں زار کہتے ہیں. اور بعض ایسی چیزیں بھی ہوتی ہیں کہ اس میں فسق و فجور پایا جاتا ہے. بعض مجلسوں میں جو ہے نشے کی چیزوں کو استعمال کیا جاتا ہے. آپ دیکھیں مزارات پر عام طور سے جو مجاورین اور ان کے رفقا ہیں, ان کے یہاں بھنگ اور مختلف قسموں کے دور چلتے ہیں, اور اس کو وہ ہندوؤں کی طرح مقدس نشہ سمجھتے ہیں. کہہ رہے ہیں ایسے اور بھی بہت سارے مسکرات اور مفترات کو استعمال کیا جاتا ہے. اسی طریقے سے ان مجلسوں میں کچھ گانے بجانے کے لیے, محفل کی رونق کے لیے کچھ کم عمر لڑکوں کو, لڑکیوں کو بلایا جاتا ہے. اس سے بھی بہت سارے فتنے پیدا ہوتے ہیں, اس کا یہاں انہوں نے ذکر کیا ہے. اسی طریقے سے کئی مقامات پر ایسا ہوتا ہے کہ ایسی مجلسوں میں, جلوسوں میں اور بعض ان کے بدعتی محافل میں مردوں کے ساتھ عورتوں کا بھی اختلاط ہوتا ہے. عورتوں کو تیز آواز میں کلام پڑھنے کے لیے کہا جاتا ہے, تو عورتوں کی آواز کا بلند ہونا جو شریعت کے خلاف ہے, مرد اور عورت کا اختلاط جو شریعت کے خلاف ہے, یہ اختیار کیا جاتا ہے. اور ہمارے یہاں دیکھیے کہ مسجدوں میں عورتوں کا آنا بند کر دیا گیا اس مقصد کے, اس عنوان کے تحت کہ ان کا آنا فتنہ ہے. اور ایسے بدعتی کاموں میں, قبرستانوں میں, جہاں عورتوں کا جانا ممنوع ہے یا نہیں جانا چاہیے, وہاں بھیجا جا رہا ہے, اور جہاں اجازت ہے وہاں منع کر دیا گیا. اور اب جب عورتیں دین سے دور ہو رہی ہیں, ہماری کچھ خواتین غیر مسلموں سے شادی کر رہی ہیں, مذہب بدل رہی ہیں, تو کچھ علماء کو فکر ہو رہی ہے یہ کرنا چاہیے, بیداری لانا چاہیے. بیداری کے سارے راستے تو آپ نے بند کر رکھے ہیں, دین سیکھنے سکھانے کے راستے بند کر رکھے ہیں. ان کو عید کے موقع پر بھی جو اللہ کے رسول کا حکم تھا کہ عید گاہ لے کر جائیں, روزہ انہوں نے رکھا, عبادتیں انہوں نے بھی کی, تو عید کا تحفہ لینے وہ بھی جائیں. وہاں آپ نے راستہ بند کر دیا. جو شریعت نے کہا تھا وہ بند کر دیا, جو شریعت نے نہیں کہا تھا. یہاں بولتے ہیں مسجد میں فتنہ ہے. اب کالجوں میں کچھ مسلمان عورتیں غیر مسلم بن گئی, غیر مسلموں سے شادی کر دی. میں اکثر پوچھتا ہوں کہ کوئی مفتی ہی اتنا جرأت مند ہے جو یہ کہے کہ آج کالجوں سے فتنہ ہو رہا ہے تو کالج بھیجنا بند کر دیا جائے؟ کہیں گے کہ یہ مصلحت کے خلاف ہے, یہ حماقت ہے, بے وقوفی ہے. بالکل صحیح بات ہے. اس سے معلوم ہوا کہ اگر دو چار واقعات, چند واقعات کچھ فتنے کے ہو گئے تو اس کی بنیاد پر اچھے کام کو جس کی مصلحت بڑی ہے چھوڑا نہیں جائے گا. تو مسجد سے عورتوں کو جوڑنا یہ کیا نقصان والی بات ہے؟ اگر فرض کر لیجئے کہ کوئی چھوٹا موٹا واقعہ ہو بھی گیا مسجد جانے آنے کے درمیان, تو کیا اس کی وجہ سے آپ چھوڑ دیں گے؟ اگر آپ کا بیٹا اگر مسجد جا رہا ہے, راستے میں حادثہ, ایکسیڈنٹ ہو گیا, جھگڑا ہو گیا, تو بولیں گے مسجد جانے کی وجہ سے وہ اس لیے مسجد جانا بند کر دو؟ کون سی عقل؟ خیر, تو یہ عورتوں کا اختلاف. اسی طریقے سے عورتوں کو قبرستان کی طرف جانے میں کثرت ہوتی ہے, بھیڑ بھاڑ کے ساتھ جانا, جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجی ہے کہ جو عورتیں خوب زیادہ قبروں کی زیارت کرتی ہیں ان پر لعنت. زائرات والی روایت ضعیف ہے, زوارات والی روایت جو ہے مضبوط ہے, اس کی تفصیل کا موقع نہیں. اسی طریقے سے اس میں اسراف, تبذیر, فضول خرچیاں ہوتی ہیں, مال کو ضائع کرنا ہوتا ہے. یہ چراغاں کرنا, لائٹنگ کرنا, اور نہ جانے کون کون سی زیب و زینت کی چیزوں کے ابھی دیکھیے گا کتنا اہتمام ہوگا. لیکن اسی سماج اور معاشرے میں کتنے ضرورت مندوں کی ضرورتیں ہیں, بیماروں کی بیماریاں ہیں جو بغیر علاج کے چل رہی ہیں. کتنے گھروں میں فاقہ کشی کی نوبت ہے. میں تو ہمارے یہاں ہندوستان, پاکستان میں ایسا سوچتا ہوں کہ اس سلسلے میں ہمارے یہاں دین کو سمجھا ہی نہیں گیا. بے گھر آدمی کے لیے گھر بنانا, غریب کی ضرورت کو پورا کر دینا, بیوہ یتیموں کی ضرورت کا پورا کرنا, ٹھیک ہے آج کل اس میں تھوڑی بیداری ضرور آ رہی ہے. لیکن بڑے بڑے مقامات پر ہم دیکھتے ہیں مسجد کا امام, مسجد کا مؤذن, علماء کرام, دعات و مبلغین, ان کے گھر فاقہ. اگر یہ کمال ہے تو ہمارے یہاں لوگوں کو فکر ہوتی ہے, ارے گاڑی خرید لی مولوی صاحب نے,
بڑی دقت کی بات ہے. تو پادری کے پاس ہو تو ان کو ٹینشن نہیں ہے, پنڈت کے پاس اے سی گاڑی ہو, بنگلے اور نہ جانے کیا کیا ہو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, مولوی کے پاس آ گیا تو کیا بجال ہے. ہمارے ماتحت اور انڈر میں نہیں رہے گا نا. کون سا دین مانتے ہیں, کون سے دین پر چلتے ہیں, میری تو سمجھ میں نہیں آتا. ہمارے یہاں بدعات پہ خرچ ہوتا ہے, یہ میں نے اکثر کہا کرتا ہوں. یہ دیکھیے یہ ابھی چراغاں ہو رہا ہے نا, آپ سعودی عرب میں جائیں جس کی ہم لوگ یہاں برائیاں کرتے ہیں, وہاں ان بدعات پر خرچ نہیں ہوتا. شریعت نے جن مقامات پر خرچ کی ترغیب دی ہے نا وہاں وہ خرچ کرتے ہیں. ہمارے ملک میں انفرادی اجتماعی سطحوں پر لاکھوں روپے کی کھجوریں صرف رمضان میں آتی ہے. وہ مسجد بناتے, مدرسہ بناتے, دعا تو مبلغین پہ خرچ کرتے, وہ الگ ہے. کھجوریں آتی ہیں کیوں؟ اللہ کے رسول نے کہا ہے کہ جو روزہ افطار کر دے اس کو روزہ رکھنے والے کا ثواب. تو یہ ثواب لینے کے لیے وہ لاکھوں کی کھجوریں تقسیم کرتے ہیں. اپنی پسندیدہ چیزیں ہیں. ان کے کھیت میں, باغ میں ایسی کھجور جو اگتی ہے جو کسی کے یہاں نہیں ملتی, بازار میں نہیں ملتی, وہ روزے داروں کو, ضرورت مندوں کو بانٹنے کے لیے رکھتے ہیں. یہ نہیں کہ یہ گھر والوں کے لیے رکھے جیسے ہم اور آپ کرتے ہیں کہ اسپیشل ہے تو گھر میں استعمال ہو, پھٹا کپڑا ہے تو غریبوں میں بانٹو. وہ پھٹا پہنیں گے, اچھا بانٹیں گے. ان کے یہاں یہ دین ہے. بدعت میں وہ خرچہ نہیں کریں گے لیکن غربا مساکین پر خرچ کریں گے, سنت میں خرچ کریں گے. رمضان میں روزہ افطار کرانا اور ایسی چیزیں جس کی اللہ رسول نے تعلیم دی ہے, مسجد بنانا, مدرسے میں دعوت و تبلیغ میں علماء اور دعات پر خرچ کرنا. بند مٹھی سے جو ہے ایسے مستحقین کو جو دین کی خدمت کر رہے ہیں ان کو کتابیں دے دینا, ان کی ضروریات معلوم کرنا. ہمارے یہاں یہ دین ہے ہی نہیں. اور بڑے دیندار بنتے ہیں, ان پر تنقید کرتے ہیں جو دین پر عمل کرتے ہیں. خیر, یہ اسی طریقے سے بعض لوگ اس قسم کے مواقع کو اپنے ذاتی مفادات اور کمائی کا ذریعہ بناتے ہیں. بتاتے ہیں کہ بھائی وہ صرف جو نقلی بندوق بناتے ہیں, پچھلے محرم پر 10 محرم کو صرف مالیگاؤں شہر میں کروڑ روپے کا بزنس کیا, 1 کروڑ 2 کروڑ پتہ نہیں کتنا. ایسے ہی کچھ باجے گاجے نہ جانے کیا کیا بچوں کو خرید کے لوگ دیں گے اور نہ جانے کیا کیا دیں گے. یہ چیزیں آپ لوگ معمولی سمجھتے ہیں, ہمارے یہاں اس کو غیر وہ معمولی سمجھا جاتا ہے. شب برات کو گھر میں حلوہ بنا کے بچوں کو کھلا دیا, کوئی بات نہیں, ہم بدعت تھوڑی کر رہے ہیں. ہاں, اس موقع کی خاص جھنڈی لا کر گھر میں لگا دی, یا رسول اللہ, اس پہ لکھا ہوا ہے. یہ چھوٹی چیز سمجھتے ہو؟ اگر آپ ایسا کر رہے ہو تو آپ اپنے بچوں کو بدعت کی طرف دھکیل رہے ہو, بچوں کی تربیت کر رہے ہو کہ اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. اگلی نسل جب آپ کے بچے کی بڑی ہوگی نا تو کہیں گے میرے ابا بھی تو کرتے تھے, میرے ابا بھی تو بناتے تھے, وہ بھی تو جلوس میں جاتے تھے, جھنڈی لاتے تھے, حلوہ بناتے تھے, لہذا اس میں کوئی حرج نہیں ہے. یہ بدعت کے تعلق سے بتدریج شیطان بہکاتا ہے اور گمراہ کرتا ہے, اور ہم لوگ جو ہے بے حسی کا شکار رہتے ہیں. اپنے بچوں کی صحیح تربیت کریں. اسی طریقے سے جو لوگ, اور بھی کچھ ہے, جو لوگ ان خرافات کو نہیں مانتے تو ان کی مخالفت کی جاتی ہے, ان سے دشمنیاں مول لی جاتی ہے. جیسے کہ میں نے کہا میں ابھی رد کر رہا ہوں, تو جو منانے والے ہیں وہ ہمیں گالیاں دیں گے, مخالفت کریں گے, کوئی بات نہیں. اگر اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے تقاضے کو ہم بیان کر رہے ہیں اور اس سے کسی کو برا لگ رہا ہے تو ہم ایسا سمجھتے ہیں کہ اس کا بھی اجر و ثواب ملے گا. ہاں, لیکن ہم چاہیں گے کہ وہ اس پر غور کریں, جائزہ لیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور دین و شریعت سے محبت کے تقاضے کیا یہی ہیں جیسے انہوں نے اختیار کیا؟ ہرگز نہیں. دین کی جو تعلیم کی بنیاد ہے, ہماری نجات کا انحصار ہے, وہ بس اس بنیاد پر کہ اللہ کی بات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مانا جائے, قرآن و حدیث کی اتباع کی جائے اور اس طریقے پر اتباع کی جائے جیسے صحابہ کرام نے. پورے دین کی بنیاد بس یہی ہے, اسی کو یاد رکھیے. اور اس چیز کو اگر ہم نے یاد رکھا تو دنیا کا ہر عقیدہ, ہر عمل, ہر نیکی کو ہم معیار پہ دیکھیں کہ آج یہ کر رہے ہیں, قرآن میں ہے کیا, حدیث میں ہے کیا, صحابہ نے کیے کیا, صحابہ نے کیسے کیا, یہ دیکھ کر جو صحابہ کے یہاں ملتا ہے اسے مانیں, جو نہیں ملتا اس کو چھوڑ دیں, انشاءاللہ کامیابی ہوگی. اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح دین کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم ملک بر